السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ میں ہوں محمد حفیظ خان، اور آج میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دفاتر میں سازشیں کیسے ہوتی ہیں، کیسے کسی کو ایک طرف کیا جاتا ہے اور کسی کو دوسری طرف، کسی کو کھڈلن لگایا جاتا ہے اور کسی کو اوپر لایا جاتا ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ ذلت آشنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کسی کے ٹوپی میں کچھ اور پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر سرخاب کے پر۔ تو یہ اس کے پیمانے، اس کے لیول چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی سازشیں ہمارے ملک کے بڑے ایوانوں میں بھی ہوتی ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے دفتروں میں بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے آفس کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ جہاں پر یہ سازشیں پل رہی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 1980 کی، کم و بیش آج سے 41 سال پہلے کی۔ ان دنوں میں لا کرنے کے بعد پہنچا بہاولپور اور احمد پور شرکیہ، جہاں میرا گھر تھا، اور میں نے نئی وہاں وکالت شروع کی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب میں بی ایس سی کر رہا تھا 1975 میں، تو ریڈیو پاکستان بہاولپور بنا تھا اور وہاں میں اس سے وابستہ تھا ایز کیجول اناؤنسر اور ڈرامہ رائٹر، اور جو وہ ڈسک جاکی پروگرام ہوتے تھے ان کی کمپیئرنگ، جسے آج کل اینکرنگ کہتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ پھر 76 میں ملتان چلا گیا لا کرنے کے لیے، اور پھر وہاں 79 سے جب واپسی ہوئی تو جو ریڈیو ملتان پر میں ادھورا کام چھوڑ کے آیا تھا، تو وہ میں پھر ریڈیو بہاولپور سے دوبارہ وابستہ ہو گیا اپنی وکالت کے علاوہ، اور پھر سے میں نے اس کے لیے ڈرامے بھی لکھنے شروع کیے، فیچرز بھی لکھنے شروع کیے، بچوں کے ڈرامے بھی لکھنے شروع کیے، خواتین کے پروگرام کے لیے بھی، اور جو کمپیئرنگ تھی کچھ پروگراموں کی میں وہ بھی کرنے لگا۔ ان دنوں ریڈیو پاکستان بہاولپور پر ایک تبدیلی آ چکی تھی جو میرے جانے سے پہلے کی نسبت۔ جب میں نے 76 میں ریڈیو پاکستان بہاولپور کو ملتان کے لیے چھوڑا تھا، تو اس وقت وہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے سجاد حیدر ترمذی، اور پروگرام مینیجر تھے الطاف قریشی صاحب۔ الطاف قریشی نسلاً کشمیری تھے، اور جو سجاد حیدر ترمذی تھے وہ اردو سپیکنگ تھے، اور وہ اردو بولنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ نیا اسٹیشن بنا ہے یہاں پر، تو جتنا اردو بولنے والے ہمارے دوست تھے وہ ان کے بہت قریب تھے، اور جو سرائکی جنہیں پروگرام دیے گئے تھے وہاں پر، چونکہ بہاولپور میں ریڈیو بن رہا تھا، پہلا ریڈیو تھا اس علاقے کا ملتان کے بعد کہ جہاں سرائکی پروگرام ہونے تھے، تو وہ دوسرے درجے کی مخلوق کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ چونکہ الطاف قریشی صاحب جو تھے وہ بھی اردو بولتے تھے اور اردو بولنے پہ یقین رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس پیدا کی تھی، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کام تھا، ان کو برابر ہر کسی سے سلوک کرنا چاہیے تھا۔ اب اس ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر ایک ڈرامہ شروع کیا گیا، جو ہر اتوار کو 45 منٹ کا پلے ریڈیو پاکستان بہاولپور سے رات کو 9 بجے نشر ہوتا تھا۔ تو وہ ڈرامہ صرف اس وقت کے جو معروف ترین شاعر تھے بہاولپور میں، ظہور نظر، مرحوم ظہور نظر صاحب لکھا کرتے تھے۔ تو ظہور نظر اپنے اس ڈرامے میں خود پرفارم بھی کیا کرتے تھے، وہ اپنا ایک کریکٹر بھی رکھتے تھے، نیچرلی کبھی کوئی باس کا کریکٹر ہوتا یا والد کا کریکٹر ہوتا، جس میں وہ خاصا ان کا رول ہوتا تھا اپنا لکھا ہوا۔ تو یوں ان کو 2 چیک ملا کرتے تھے، ایک اس میں پرفارم کرنے کا اور ایک ڈرامہ لکھنے کا۔ اس کے لیے ہمارے ایک دوست تھے جمیل اختر صاحب، وہ اس کے پروگرام پروڈیوسر تھے، لیکن حقیقی طور پر جسے کہتے ہیں ڈی فیکٹو، یہ سارا کام ظہور نظر صاحب خود ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی ٹیم تھی جس میں کچھ ریکارڈنگ انجینئر تھے، ان کی اپنی ٹیم میں کچھ ان کے مخصوص آرٹسٹ تھے جن سے وہ ہر ہفتے وہ کام لیا کرتے تھے، اور انہی کا ڈرامہ چلتا تھا۔ لیکن جب میں 79 میں دوبارہ پہنچا بہاولپور، تو وہاں تبدیلی یہ آئی تھی کہ الطاف قریشی صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ جوان مرد تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا۔ تو ان کے بعد ایک سندھ سے آنے والے منیر سومرو صاحب تھے،
وہ پروگرام مینیجر ہو چکے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک اردو سپیکنگ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں اور ایک سندھی سپیکنگ پروگرام مینیجر ہیں. اب پروگرام مینیجر نے پہلی دفعہ وہاں اپنی اتھارٹی شو کی اور اسٹیشن ڈائریکٹر اور پروگرام مینیجر کے درمیان رفٹ پیدا ہو گئی. جو کام پہلے ایک روٹین میں ہوتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے تھے. جو کام اسٹیشن ڈائریکٹر چاہتے تھے وہ پروگرام مینیجر نہیں کرنا چاہتے تھے. جو پروگرام مینیجر کرنا چاہتے تھے ان پہ اسٹیشن ڈائریکٹر وہ اڑ جاتے اور یوں ماحول خاصا ٹینس تھا. تو ایک دن مجھے جو پروگرام مینیجر تھے منیر سومرو، انہوں نے مجھے بلایا اور بٹھایا. ہم نے ایک بڑی اچھی چائے پی اور دیر تک رات تک بیٹھے ان کے کمرے میں گپ شپ کرتے رہے. کافی دیر کے بعد وہ اپنے اس پہ موضوع پر آئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ خان صاحب آپ سراکی ڈرامہ کیوں لکھتے ہیں؟ صرف آپ اردو ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ اردو ڈرامہ لکھنا چاہیے. اور آپ کے ڈرامے حکب میں بھی وہ ٹیلی کاسٹ، حکب سے مراد ہوتا ہے کہ قومی نشریاتی رابطے پر، یعنی پورے پاکستان میں بھی آپ کے ڈرامے چلے جو باولپور سے نشر ہوں. تو میں نے کہا جی جو کہ مجھے لکھنے کے لیے ہی سراکی ڈرامے دیے جاتے ہیں، اگر مجھے اردو ڈرامہ لکھنے کے لیے کہا جائے تو میں وہ کروں گا، میں لکھوں گا وہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 2-3 دن میں ایک اردو ڈرامے کا اسکرپٹ دیں. اب اس کے پیچھے کیا کار فرما تھا مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں تھا. میں نے جو مجھے کہا گیا، میں نے ایک اردو ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا 45 منٹس کا، اور اس کو میں نے منیر سومرو صاحب کے حوالے کر دیا. اس کا نام تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، آپ گھی نے اردو پلے تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں آپ ایک کردار کسی نوکر کا بھی رکھیں گے جو بس 2-3 ڈائلاگ کا کریکٹر ہو. اس میں وہ کردار ضرور ہونا چاہیے، چونکہ نوکر کے بغیر کسی ایک اچھی فیملی کا آپ وہ ماحول ہے وہ پورٹری نہیں کر سکتے، ماحول نہیں دکھا سکتے لوگوں کو، سنوا سکتے لوگوں کو. میں نے اسی طرح 2-3 ڈائلاگس ہے، ایک ملازم کا ایک نوکر کا بھی اس میں کریکٹر رکھ دیا اس میں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ انہوں نے موو کیا اسکرپٹ اپنا اسٹیشن ڈائریکٹر کو، اور اپروول ہوئی، اور پتہ نہیں وہاں کیا کوئی جھگڑے ہوئے. اب طے یہ پایا کہ مہینے میں 2 اتوار ظہور نظر ڈرامہ لکھا کریں گے اور 2 اتوار میرا ڈرامہ لکھا ہوا چلا کرے گا. اور وہ جو مجھ سے 2-3 جملوں کا وہ ایک کریکٹر لکھوایا گیا تھا کسی نوکر کا، تو اب وہ فٹ آتا تھا ظہور نظر مرحوم پر، کیونکہ انہوں نے پرفارم بھی کرنا ہوتا تھا. تو میرے لکھے ہوئے ڈراموں میں جو جمیل اختر صاحب نے پروڈیوس کیے، نام تو نہیں کا ہوتا تھا، تو اس میں باقی ٹیم جو ایلیٹ ٹیم تھی ریڈیو پاکستان باولپور کی وہ بھی تھی، اور اس میں ظہور نظر بھی تھے، جو بہت غصے میں ہوئے اس بات پر کہ یہ کہاں سے آدمی لایا گیا اردو ڈرامہ لکھنے والا اور کہاں کچھ کیا گیا. اس پر اسٹیشن ڈائریکٹر بھی مجھ سے ناراض ہوئے، لیکن اس میں تو کہیں آتا ہی نہیں تھا. یہ جو کچھ تھا یہ پروگرام مینیجر اور اسٹیشن ڈائریکٹر کے درمیان رفٹ کا نتیجہ تھا. لیکن ابھی میں نے 4-5 ڈرامے لکھے ہی تھے کہ اچھا ہوا کہ میں نے ٹیسٹ دیا ہوا تھا، انٹرویو دیا ہوا تھا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں پروگرام پروڈیوسر کا. تو اس کا رزلٹ آ گیا، اور فروری 81 میں پروگرام پروڈیوسر ہو کر چلا گیا ٹریننگ کے لیے اسلام آباد. اور یہاں اسلام آباد آنے کے بعد جو براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا ایک ٹریننگ یونٹ تھا جسے STS اسٹاف ٹریننگ سکول کہتے تھے، اب اسے اسٹاف ٹریننگ اکیڈمی کہتے ہیں H9 میں. تو میں وہاں آ گیا ٹریننگ کے لیے. تو یوں وہ جو ایک بہت بڑا ایک فتنہ وہاں پیدا ہوا تھا اردو ڈرامہ لکھوائے جانے کی وجہ سے، اور وہ جو دخیل میں ہوا تھا اس اقلیم میں جو اقلیم وابستہ تھی مرحوم ظہور نظر صاحب کی، تو میں اس میں مجھے دخل اندازی کا ایک ذریعہ بنایا گیا. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آفیسز میں، دفاتر میں اس قسم کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. یہ میں آپ کو ایک اور بھی سناؤں گا، ایک اور سازش کا احوال، کہ جب میں اسلامی یونیورسٹی باولپور میں لیکچرر تھا اور میں وہاں پر شعبہ قانون سے وابستہ تھا 1984 میں، اور میں لا پڑھاتا تھا، تو ان دنوں بھی اس قسم کی ایک سازش ہوئی تھی. تو اس کا احوال کیا ہے تو وہ میں آپ کو کسی اگلے ویلاگ میں ضرور سناؤں گا.
آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی. اس گفتگو میں اس کا جو ایک نتیجہ ہے یا کنکلوژن ہے میں آپ پہ چھوڑ دیا کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں, آپ سمجھیں کہ آپ تو کہیں کسی سازش کا حصہ نہیں بننے والے, یا جس کا آپ کو ادراک ہی نہ ہو آپ کو سازش کا حصہ بنا دیا جائے. تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگز بھی آپ تک ملتے رہیں. اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.